بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ صرف رمضان سے پہلے آنے والا ایک پڑاؤ نہیں بلکہ ایک وادی ہے، دو عظیم پہاڑوں کے درمیان۔ لفظ شعبان کا مادہ شین عین با ہے، شیب، جس کے معنی ہے دو شانوں کے درمیان فاصلہ، دو پہاڑوں کے بیچ کی وادی، وہ جگہ جہاں ٹھہر کر سانس لی جاتی ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں اور اسی مہینے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ہم نفل کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ نفل کا مطلب ہے وہ دولت جو بغیر مشقت کے مل جائے۔ اللہ کی نظر میں اصل دولت وہ نوافل ہیں جو فرض کے ساتھ جڑ کر انسان کے اعمال کو وزن دیتے ہیں۔ زمین کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ زمین عاجزی کی علامت ہے، مگر عجیب بات ہے کہ زمین اور دولت رکھنے والا انسان اکثر متکبر ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ زمین رکھنے والے ممالک میں کوئی مسلمان شامل نہیں، مگر اللہ کی میزان میں زمین نہیں عمل تولے جاتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اعمال پیشی کے وقت بندے کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ روزے سے ہے، کیا وہ ظاہری و باطنی طہارت میں ہے، کیا اس کے اعمال کے ساتھ اس کا تقویٰ بھی حاضر ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اسکول کے رزلٹ میں صرف نمبرز نہیں دیکھے جاتے بلکہ رویہ اور ڈسپلن بھی شامل ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں بھی ایک وادی ہے، شیب ابی طالب، جہاں بنی ہاشم نے سوشل بائیکاٹ، بھوک اور تنگی سہی مگر جھکے نہیں۔ آج اس وادی کا بیشتر حصہ مسجد الحرام میں شامل ہو چکا ہے۔ یہی تاریخ کا اعلان ہے کہ صبر کی وادیاں آخر کار حرم بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا مہینہ رمضان ہے، بھوک اور پیاس سے پہچانا جانے والا مہینہ۔ دنیا کی جیت وقتی ہے، آخری جیت رب کی ہے، وہ مال نہیں اعمال کام آئیں گے۔ شعبان اپنے اعمال کو سنوارنے کی وادی ہے تاکہ رمضان میں رب کے حضور خالی ہاتھ نہ جانا پڑے۔